حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. غزوہ احد پر تبصرہ ان آیات کے اندر جاری ہے. فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے گا، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو اس کے چھوڑنے کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا. یہ ویسے ہمارے دین کے جو بنیادی تقاضے ہیں ان میں سے ایک ہے، بلکہ تقاضے سے بھی پیچھے ہٹ کر ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اور یہ ایک ایسا سبق ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد دہرایا ہے. نماز کے بعد کے جو مسنون کلمات ہیں، جو مسنون اذکار ہیں، ان میں سے ایک ذکر ہے اللہم لا مانع لما اعطیت. اے اللہ جو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا. ولا معطی لما منعت، اور جو تو روک لے وہ کوئی عطا نہیں کر سکتا. لیکن یہ سبق جتنا بنیادی ہے اتنا ہی ہمیں بھول جاتا ہے. خاص طور پر جب ہم تھیوری بیان کر رہے ہوں تو یاد ہوتا ہے. تھیوریٹیکلی کویسچن پوچھا جائے تو ہم سب کو یاد ہے کہ کام کون بناتا ہے، ہم کہیں گے اللہ. کس کی مدد فیصلہ کن ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد. جس کا بھلا اللہ چاہے اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اور جس کے حق میں اللہ تعالیٰ نقصان لکھ دے کوئی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا. لیکن جب انسان پر مصیبت آتی ہے یا انسان کوئی غیر معمولی اچیومنٹ کرتا ہے تو اس وقت انسان یہ سبق بھول جاتا ہے. غیر معمولی اچیومنٹ مل جائے تو پھر یہی خیال آتا ہے کہ میرا ہی کمال ہے. اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو مرد الزام ٹھہرائے گا، اس پر الزام لگائے گا، یہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کر دیا. حالانکہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں، اسی کے پاس سے آئے ہیں. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اسی کا دیا ہوا ہے، اور اسی کے پاس ہم سب لوٹ کے جانے والے ہیں. اور سب کچھ جو ہے اسی کے دیے سے ملتا ہے، اور وہ جب لے لیتا ہے تو وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اب غزوہ احد میں جو پریشانی ہوئی، اگرچہ اس میں جو کاز تھی وہ مسلمانوں کی اپنی ایک غلطی تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر صحیح طور پر عمل نہ کر سکے، اور انہوں نے وہ پہاڑی چھوڑ دی، وہ مورچہ چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا نقصان ہوا. لیکن یہ نقصان کس کا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا ہوا جو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے تھے. جب انسان کا ایمان دل میں گہرا اترا ہوا نہ ہو تو انسان کا سارا ایمان، اسلام، عمل اسے اللہ تعالیٰ پر احسان نظر آتا ہے. اب اگر آپ علامہ اقبال کی نظم شکوہ پڑھیں اس کا حاصل کیا ہے کہ ایک نوجوان کے جو ہے مسلمان نوجوان، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، لیکن اس کے بہت سے کنسرنز ہیں.
اور شکوہ میں علامہ اقبال کہتے کیا ہیں کہ ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، اور ہم نے یہ کارنامہ کیا تیرے لیے، یہ کیا، کبھی ہم نے وہاں اذانیں دی، کبھی ادھر اذانیں دی، کہیں تیرے دین کو ہم نے ہر خطہ زمین تک پہنچا دیا، لیکن تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ رحمتیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ بالکل وہی سین ہے۔ اب جو کچے ایمان والے تھے، ذرا نئے نئے ایمان لائے ہوئے، ابھی ایمان راسخ نہیں ہوا تھا، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے شکایت تھی کہ ہم اللہ کے نام لیوا، ہم اللہ کے لیے مارے کھانے والے، تو یہ ہمارے ساتھ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اصل میں سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی مدد سے سیدھے ہوتے ہیں۔ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی مدد انووک کی ہوتی، تمہیں پریشانی نہ ہوتی، اللہ کے رسول کا کہنا مانتے اور معاملہ اللہ پر چھوڑتے تو کبھی ایسا معاملہ نہ ہوتا۔ تو اصولی بات پہلے تو بتائی، ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا، وَإِن یخذلکم، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے گا، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو اس کے چھوڑنے کے بعد کون تمہاری مدد فرمائے گا؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما کان للنبی ما کان لنبی ان یغل، یہ غین لام کا مادہ جو ہے، اگر یہ باب نصرہ سے ہو، غلہ یغل، تو اس کے معنی ہے خیانت کرنا، اور اگر یہ باب ضربہ سے ہو، غلہ یغل، تو اس کے معنی ہے کسی کے لیے دل میں قدرت رکھنا۔ وہ جو دعا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے جو بھائی ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے انہیں بھی بخش دے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کدورت نہ رکھ۔ خاص طور پر اس میں ایمان میں سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ تو اگر ان سے کوئی خامی کوتاہی ہوئی تو انہیں معاف کر، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی کدورت نہ رکھ، تو وہ بھی غل ہے۔ اب یہاں اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک موقع پر مال غنیمت میں خیانت کا الزام بھی لگایا گیا منافقین کی طرف سے، اور اکثر مفسرین کا خیال یہی ہے کہ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، لیکن مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ لغت میں خیانت کے لیے کوئی مالی خیانت کی قید لگانا جو ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اصل میں خیانت کیا ہے؟ یہ امانت کا الٹ ہے، اور امانت کہتے ہیں ٹرسٹ کو، اس سے صفت بنی ہے امین، ٹرسٹ وردی، جس پر اعتماد کیا جاتا ہے، اور جو اب اس اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ خائن ہے، اس کا الٹ۔ تو غزوہ احد میں مال غنیمت تو آئے نہیں، تو یہ ساری جس سیاق و سباق میں گفتگو ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ منافقین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلیم کہ ہم نے تو آپ پر ٹرسٹ کیا، اپنا سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن آپ نے اس ٹرسٹ کو سے جو ٹھیس پہنچائی ہے، اور آپ نے اس ٹرسٹ کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ ہے جو اب اس موقع پر وہ خیانت کا الزام لگا رہے ہیں۔ مال غنیمت تو ہے ہی نہیں، تو یہاں پر وہ خیانت کیا ہے جس کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے اپنا سب کچھ آپ کے حوالے کیا اور آپ نے اس ٹرسٹ کو نقصان پہنچایا ہے، اس کو ٹھیس پہنچائی ہے، گویا آپ نے خیانت کی ہے۔ اب اس کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھیں گے تو بالکل واضح ہے، ما کانا وما کانا لنبی ان یغل، کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، وہ ٹرسٹ کو سے یعنی ٹھیس پہنچائے۔
وَمَن یغلل یاتی بما غل یوم القیامہ، اور جو کوئی بھی خیانت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس خیانت کے ساتھ حاضر ہوگا۔ ثم توفی کل نفس، پھر ہر شخص کو پورا پورا دے دیا جائے گا ما کسبت، جو کچھ بھی اس نے کمایا ہوگا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ زیادتی کیا ہوتی ہے؟ کسی کو کسی کے حق سے محروم کرنا، یعنی کسی نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی تو اس کے ریکارڈ میں موجود ہوگی، اس کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ دوسری صورت کیا ہوتی ہے؟ حق تلفی کی، کسی نے کوئی جرم نہ کیا ہو اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے، تو یہ دونوں طرف کی خیانت یا دونوں طرف کی زیادتی جو ہے اس کا کوئی امکان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، کیا بھلا وہ کہ جس نے پیروی کی، اتباع کیا، تابع ہو گیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے، یعنی اس کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، کیا وہ اس جیسا ہے کہ جو گرفتار ہوا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں، اللہ تعالیٰ کے غصے میں، اور اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی کو راضی کرنے والوں کے بھی بے شمار درجات ہیں۔ ہم درجات عند اللہ، ان کے بڑے درجے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ جس نے 1 روپیہ لگایا اللہ کے راستے میں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور جس نے 1 کروڑ روپیہ اللہ کے لیے لگایا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ جس نے 1 منٹ اللہ کے دین کے لیے صرف کیا ہے، اس کی دین کی محنت کے لیے، سربلندی کے لیے، اس کے اشاعت کے لیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور جس نے پوری زندگی اسی کام میں لگائی اور کھپائی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یعنی یہ تو بات ذہن میں آنی ہی نہیں چاہیے کہ میری یا آپ کی یا کسی انسان کی محنت کا کوئی گوشہ، کوئی فریگمنٹ، کوئی سیکشن اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، اس کا تو کوئی امکان نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے خوب جانتا ہے، وہ کم ہو زیادہ ہو، وہ کوالٹی کے اعتبار سے ہلکا ہو یا کوالٹی کے اعتبار سے اعلیٰ ہو۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کوالٹی ناپتا ہے وہ کئی اینگل سے ناپتا ہے، کوئی اینگل ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اوجھل ہو۔ مثلا ایک ہے کہ وہ مسلمان کہ جنہوں نے جان و مال کی قربانیاں دیں ہجرت سے پہلے یا پھر صلح حدیبیہ سے پہلے، ان کی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بہت زیادہ وقت، اور اس لیے کہ اسلام پر قسمہ پرسی کا عالم ہے، اور آؤٹ آف دی وے جا کر آپ اسلام کا ساتھ دے سکتے ہیں، ایسے ہی نہیں۔ ایک ہے فتح مکہ کے بعد کا دور، جب اسلام کے غلبے کا دور ہے، تو اس وقت تو دنیاوی مراعات کی امید ہوتی ہے کہ اگر میں کچھ محنت کروں گا تو میرا نام آئے گا، مجھے فوائد ملیں گے، مجھے مال غنیمت ملے گا، مجھے غنائم میں اور مال فہ میں حصے ملیں گے، بے تنخواہ مقرر کی جائے گی، مجھے انعامات حاصل ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ جان جوکھوں میں ڈالنا ہے۔ پھر یہ کہ جو فگر ہے وہ سیم ہے، یعنی ایک غریب آدمی نے 10 روپے دیے جس کی تنخواہ جو ہے وہ مشکل 10,000 روپے ہے، اس کے لیے 10 روپے نکالنا جو ہے یہ بھی بڑی ہمت کا کام ہے، یا وہ 100 دے دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ارب پتی انسان ہے، وہ بھی 100 دیتا ہے، تو یہ دو بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر پرسنٹیج نکالی جائے تو 10,000 روپے والے کہ یہ 100 روپے جو ہیں یہ ایک بڑی ٹھیک ٹھاک پرسنٹیج ہے، اس پرسنٹیج کے مقابلے میں کہ جو
ارب پتی نے 100 روپیہ دیا ہے تو اس نے تو سمجھ لیا کہ روپیہ تو کیا 1 پیسہ بھی نہیں دیا، اس کا بھی کوئی فریگمنٹ جو ہے وہ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جس نے اللہ کے لیے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس کو معلوم ہے۔ پھر اسی طرح ایک شخص ہے کہ جو 1 گھنٹے میں لاکھوں کماتا ہے۔ یہ بڑے بڑے کنسلٹنٹ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایک ادارے کا یوں چکر لگا کے جاتے ہیں اور وہ کنسلٹیشن فیس جو ہے وہ لاکھوں میں لے لیتے ہیں۔ کوئی بڑا وکیل ہے، وہ صرف آپ سے ملاقات کے 1 گھنٹے کے 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے لے لیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ اس کے وقت کی قیمت ہے۔ اور ایک عام آدمی ہے جس کی اگر وہ ماہانہ تنخواہ جو ہے اس کی ایوریج نکالی جائے تو وہ بہت تھوڑی بنتی ہے گھنٹے کے اعتبار سے۔ اب اگر وہ شخص کے جس کی 1 گھنٹے کی ویلیو جو ہے وہ لاکھ روپیہ ہے، وہ اگر 2-4 گھنٹے اللہ کے دین کے لیے لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی علم میں ہے کہ اس نے کتنی قربانی دی ہے، بشرطے کہ وہ اپنا کام چھوڑ کے آیا ہے۔ تو کسی بھی اینگل سے آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ سے کسی انسان کی کوئی محنت کوئی کام پوشیدہ نہیں ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بڑا احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر۔ منان کہتے ہیں احسان دھرنے والے کو، اب اس سے ماضی ہے مننا، یہ منو کسی پر احسان کرنا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے تو بڑا احسان فرمایا مومنوں پر۔ اس جب بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اس نے خود انہی کے اندر سے ایک رسول ان میں مبعوث فرما دیا۔ کیا یہ جب نئی وزارتیں بنتی ہیں تو مختلف علاقے جو ہیں وہ حساب لگاتے ہیں کہ جی فیصل آباد نو کنیاں وزارتیں ملی ہیں، اور کچھ دوسرے اینگل سے حساب لگاتے ہیں کہ سرمایہ داروں کو کتنی ملی ہیں، جاگیرداروں کو کتنی ملی ہیں۔ تو لقد من اللہ، اس کا پہلا احسان تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہی بہت بڑا احسان ہے قریش پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغمبر ان میں سے ریز کیا، اور پھر وہ صرف نام کا پیغمبر ہی نہیں ہے۔ اب یہ 4 اوصاف ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جن کا 4 ہی مرتبہ قرآن مجید میں ذکر ہے۔ اتنی اہمیت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ تعالیٰ نے انہی کے اندر سے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں تھا کہ قریش ہی کی طرف پیغمبر کوئی باہر سے بھیج دیتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا معاملہ یہی تھا کہ حضرت لوط تو حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، لیکن بہرحال انہیں ایک قوم میں پیغمبر بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، اختیار ہے اس کے پاس۔ تو ایون اداروں کے اندر ہوتا ہے کہ اداروں کے اندر کوئی ٹاپ ویکینسی خالی ہوتی ہے تو اب امپلائر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ باہر سے کوئی آدمی انڈکٹ کر لے یا اندر سے کسی کو پروموٹ کرے۔ لیکن اگر اندر سے پروموشن ہوتی ہے تو جو اندر والے لوگ ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری بھی کوئی ویلیو ہے ہمارے امپلائر کی نظر میں، پھر امید ہوتی ہے کہ کل کوئی اور ویکینسی نکلے گی تو وہ ہم ہی میں سے وہ پر کی جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ امپلائر کا احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے بنی اسرائیل میں نہیں، آخری پیغمبر کو بنی اسماعیل میں اور قریش میں سے مبعوث فرمایا۔ تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اور مزید برآں وہ بڑے لاجواب پیغمبر ہیں، ان جیسا کوئی پیغمبر آیا نہیں پہلے۔ کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ، یہ انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔
وَيُزَكِّیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ زکا یزکی، یعنی یا الف مکسورہ کے ساتھ، زکا یزکی تزکیتاً، یہ لفظ استعمال ہوتا تھا گوڈی کرنے کے لیے، کہ ایک باغبان جو ہے وہ اپنے باغ میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جو پودے میں نے لگائے تھے پھلدار پودے، ان کے ساتھ کچھ جھاڑ جکاڑ بھی اگایا ہے۔ اب وہ جھاڑ جکاڑ جو ہے وہ حصہ لے رہا ہے زمین میں سے، پانی میں سے، نمکیات میں سے، کھاد میں سے، جو کہ اصل میں باغبان چاہتا ہے کہ وہ جو پھلدار پودے ہیں وہ لیں۔ یعنی ایک جگہ ہے، وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں اور ان کی ضروریات کے مطابق وہاں پر ساری فیسلٹیز موجود ہیں، تو اگر ان کے ساتھ ساتھ کچھ جو سہارا لینے والے ہیں وہ بھی آ کر رہنا شروع کر دیں اور ان کے حصے کا کھانا پینا، پانی، صابن، تیل استعمال کرنا شروع کر دیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ جو اصل لوگ ہیں وہاں، جن کے لیے وہ ساری فیسلٹیز دی گئی ہیں، ان کو وہ فیسلٹیز شارٹ ہو جائیں گی۔ لہذا کیا کرتا ہے مالی؟ وہ جو فالتو جتنے بھی پودے خود بخود اگاتے ہیں وہ ان کو اکھاڑ کے باہر پھینکتا ہے اور پھر ان کو کچرا قرار دے کر وہاں سے اٹھا کے لے جاتا ہے، تاکہ ساری کی ساری جو نمکیات ہیں زمین کی اور پانی ہے اور جو بھی اس کے فوائد ہیں، وہ صرف پھلدار پودے حاصل کریں تاکہ وہ پودے پروان چڑھیں اور بہترین پھل لائیں۔ یہی لفظ تزکیہ جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے سیلف پیوریفیکیشن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا وجود بنایا ہے اپنی بندگی کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لینے کے لیے کچھ نچلی گھٹیا خواہشات بھی ہمارے ساتھ لگا دی ہیں۔ بھوک ہے، پیاس ہے، دنیا پرستی ہے، مال کی محبت ہے، غصہ ہے، لالچ ہے، منافقت ہے، یہ کیا ہے؟ سیکس ہے، یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں انسان کو اس اصل راستے سے ڈائیورٹ کرتی ہیں، ہمارے اندر کمزوری پیدا کرتی ہیں، اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے لمیٹڈ طاقت دی ہے، لمیٹڈ صلاحیت دی ہے۔ کوئی ہم میں سے جسمانی اعتبار سے طاقتور ہے، کوئی ہم میں سے ذہنی طور پر مضبوط ہے، بہت ذہین ہے، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے محدود وقت دیا ہے۔ میری کتنی عمر ہے مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ہے یہ پتہ کہ ہے محدود۔ آپ میں سے ہر شخص کو بھی پتہ ہے کہ اس کی عمر کی کوئی حد ضرور ہے، وہ کتنی ہے یہ اگرچہ معلوم نہیں ہے۔ اب انسان اس گیون ٹائم میں اور گیون کیپیبلٹیز کے اندر ہی کوئی کام کر سکتا ہے، دنیا کا کام بھی اسی میں کر سکتا ہے اور آخرت کا کام بھی اسی میں کر سکتا ہے۔ ایک آدمی بہت ذہین ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ میڈیوکر ہے، ایک کن ذہن ہے۔ اب اگر اس ذہین آدمی کی ذہانت وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے اور اصل کام کی بجائے کسی اور کام میں لگنی شروع ہو جائے، تو پھر وہ جو مطلوب کام ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ یعنی کوئی شخص جو ہے اس کو کوئی ادارہ ہائر کرتا ہے اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر، لیکن وہ شخص جو ہے وہ ان اوقات میں کچھ اور کام کرنے لگے، تو یہ امپلائر کو کبھی جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہوتا کہ اس کے پیسے تو میں دے رہا ہوں، اس کی ریکمپنسیشن تو میں دے رہا ہوں، تو اسے میرا کام کرنا چاہیے۔ اب وہ ساری جو ڈسٹریکشنز ہیں ان کو اگر صحیح رخ پر ڈال دیا جائے اور ان پر قابو پا لیا جائے تو پھر انسان پیوریفائی ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام تزکیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے،
لیکن یہ خاص ساتھ ساتھ یہ فضولیات جو تھی، غصہ ہے، لالچ ہے، دنیا کی محبت ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، اولاد کی محبت ہے، پھر شہوت ہے، یہ ساتھ لگا دی۔ اگر تو انسان پر یہ چیزیں جو ہیں وہ حاوی ہو جائیں گی تو پھر اسے اللہ کی بندگی نہیں کرنے دیں گی، اور اگر انسان ان پر حاوی ہو جائے تو پھر ان تمام کو بروئے کار لائے گا اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے۔ تو یہ عمل کیا ہے؟ یہ عمل تزکیہ ہے، یعنی انسان کے اوپر سے جو غلبہ ہے، بھوک کا غلبہ ہے، پیاس کا غلبہ ہے، حب دنیا کا غلبہ ہے، شہوت کا، سیکس کا، اس کو انسان جو ہے وہ تابع کر دے انسان کے، تو پھر انسان صحیح رخ پر پروان چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس سے چاہا ہے۔ تو فرمایا مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے بڑا احسان فرمایا کہ جب اس نے انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما دیا، ان کے اندر یتلو علیہم آیات ہی، جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب کتاب سے امیڈیٹلی انسان کو کیا سمجھ میں آتی ہے؟ اس سے مراد پھر کتاب ہے، یعنی پہلے تلاوت آیات کرتا ہے اسی کتاب کی، اور پھر تعلیم دیتا ہے اسی کتاب کی، اور ساتھ ہی فرمایا حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے، دانائی کی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تو یہ ہے کہ کتاب سے مراد قرآن مجید کی تعلیم ہے، اور حکمت سے مراد سنت رسول کی تعلیم ہے۔ لیکن محترم ڈاکٹر سارا احمد صاحب کی رائے یہ تھی کہ یہ چاروں کی چاروں چیزیں جو ہیں یہ قرآن مجید ہی سے متعلق ہیں۔ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں خبر دیتا ہے، آسمان، زمین، یہ کیا ہیں؟ بارشیں، پرندے، جاندار، خود انسان، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ لیکن یہ نشانیاں منہ سے نہیں بولتی، یو ہیو ٹو انٹرپریٹ۔ آپ غور کرتے ہیں، غور و فکر کے بعد آپ نتائج نکالتے ہیں کہ ہاں یہ زمین آسمان اللہ نے بنائے ہیں، کیوں بنائے ہیں، غور کریں گے تو۔ لیکن جو قرآن مجید کی آیات ہیں یہ آیات بینات کہلاتی ہیں کھلی نشانیاں۔ کیا مطلب؟ کہ قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی، اس کی آیات بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اور آسمان اور زمین میں، انسان کے اندر، حیوانات میں، پودوں میں، ہواؤں میں، بارشوں میں بھی اللہ کی نشانیاں۔ لیکن وہ نشانیاں انسانی زبان میں کلام کرتے ہوئے نظر نہیں آتی، یہ انسانی زبان میں کلام کرتا ہے اور ڈائریکٹلی آپ کو بتاتا ہے واضح الفاظ میں یہ۔ تو قرآن مجید کا وہ حصہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں ہے، جو ہمیں اندر ایمان پیدا کرتا ہے، وہ ہے تلاوت آیات۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں ایمان کیسے پیدا کیا؟ کوئی کرنٹ تو نہیں لگایا انہوں نے، کوئی معجزہ دکھا کر، کوئی کرامت دکھا کر تو ان کو ایمان میں نہیں لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا تھا؟ قرآن مجید تھا، جو سراپا ہدایت ہے۔ آپ اپنی دعوت دیتے تھے، اپنا تعارف کرواتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور ثبوت کے طور پر پیش کرتے تھے یہ آیات۔ اور جو آپ کے ماننے والے تھے وہ نماز کے اندر، خاص طور پر تہجد کی نماز میں طویل قرات کر کے اپنے اس ایمان کو سسٹین کرتے تھے، اس کے اندر کنسسٹنسی پیدا کرتے تھے، اس میں گہرائی پیدا کرتے تھے اور یقین پیدا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے تزکیہ۔ اب ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے پرانے جتنے بھی بزرگ ہیں وہ سب کے سب حافظ قرآن بھی تھے، وہ محدث بھی تھے، وہ فقیہ بھی تھے، اور وہ بڑے حکیم بھی تھے، باقاعدہ طبیب، اور جو اپنے وقت کے جو مروجہ علوم ہیں ان کے ماہر بھی تھے۔ رفتہ رفتہ کیا ہوا
ایک تو وہ ایک یک رخا پن پیدا ہوتا چلا گیا کہ دین کے جاننے والے اور ہو گئے اور دنیا کے جاننے والے اور ہو گئے۔ دوسرا اس میں نقص کیا پیدا ہوا کہ ویسے بھی دنیا میں ہر میدان کے اندر اسپیشلائزیشن کا دور آیا، یعنی ایون جو یونانی جو ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ ہے، اس میں پہلے LSMF ڈاکٹر ہوتے تھے، بھائی صاحب کو یاد ہوگا، وہ ڈپلوما ہولڈر ہوتے تھے، وہ گریجویٹ بھی نہیں ہوتے تھے میڈیسن کے، اور وہ ہر قسم کا علاج کرتے تھے، LSMF ڈاکٹر، اور سب کچھ دیکھتے تھے۔ اس کے بعد پھر MBBS آ گئے۔ اب اولین آج سے 50 سال پہلے سب کے سب جو ایلوپیتھک ڈاکٹر تھے وہ کیا تھے؟ وہ MBBS تھے، اور وہ تمامی بیماریوں کو دیکھتے تھے۔ اس کے بعد پھر اسپیشلائزیشنز کا دور آیا، سرجن علیحدہ ہو گئے، فزیشین علیحدہ ہو گئے، آئی اسپیشلسٹ علیحدہ ہو گئے، ENT اسپیشلسٹ علیحدہ ہو گئے، اور گائنیکولوجسٹ علیحدہ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر فردر اسپیشلائزیشن آئی کہ سرجن ایک جنرل سرجن ہے، اب ایک اس میں فردر جو ہے اسپیشلائزیشن ہو گئی، گیسٹرو انٹسٹائن کا سرجن، آنتوں کا معدے ہے، یورولوجسٹ اور ہے، ٹھیک ہے جی، پھر بریسٹ کینسر کو ڈیل کرنے والا سرجن اور اسپیشلسٹ ہے، یعنی آرتھوپیڈک سرجن وہ علیحدہ ہے۔ کیا ہے؟ اسپیشلٹیز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو ہمارے دین میں بھی ایسے ہی ہوا کہ پھر ایک اسپیشلائزیشن کا دور آیا، محدثین علیحدہ ہو گئے، فقہاء علیحدہ ہو گئے، اور پھر ایک اور تقسیم آئی، اور وہ جلدی ہو گئی کہ خلافت راشدہ تک دین اور دنیا ایک وحدت تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی تھے، مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بھی تھے، اور ان کے مزکی بھی تھے، ان کے معلم بھی تھے، ان کے اندر ایمان پیدا کرنے والے، ان کو آیات سنانے والے بھی تھے۔ اب ڈویژن ہو گئی، ایک بہت بڑی ڈویژن ہوئی کہ جو دین کے ظاہری علوم ہیں وہ محدثین اور فقہاء نے لے لیے، اور جو دین کے باطنی علوم تھے یہ صوفیہ نے لے لیے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈویژن تھی اور بہت پہلے ہو گئی تھی۔ ان دونوں کو ملا کر چلایا گیا ماضی قریب تک، یعنی سمجھیے کہ آج سے 40 سال پہلے تک، 50 سال پہلے تک، ہر وہ شخص جو دینی مدرسے تھے، منقول علوم کی تعلیم حاصل کرتا تھا یا درس نظامی کرتا تھا، تو وہ پھر تزکیے کے لیے کسی صوفی بزرگ کے ہاتھ میں جا کر ہاتھ دیتا تھا سلوک طے کرنے کے لیے، اور یہ لازم سمجھا جاتا تھا کہ ان علوم کی اپلیکیشن وہ صرف یہ نہ بتاتا رہ جائے کہ تکبر نہیں ہونا چاہیے، وہ خود بھی اپنے تکبر پر قابو پاتا ہو، اس کے اپنے دل میں بھی لالچ نہ ہو، صرف وہ تلقین نہ کرے کہ لالچ نہ کرو۔ یہ وہ جو ایک لائٹ کہانی ہے کہ ایک شخص آیا مولوی صاحب کے پاس مسجد میں، اور ان سے کہا کہ جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، آپ تعبیر بتائیں کہ کیا خواب دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے دیکھا ہے کہ 2 گڑھے ہیں، ایک گندگی کا گڑھا ہے اور ایک شہد کا گڑھا ہے، اور میں گندگی کے گڑھے میں گرا ہوا ہوں اور آپ شہد کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا ہاں بالکل ٹھیک بات ہے، ہم دیندار لوگ جو ہیں ہم شہد میں ہیں، اور تم دنیا دار لوگ جو ہے وہ گندگی میں پڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا حضرت خواب ختم نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم دونوں باہر نکل آئے، میں نے آپ کو چاٹنا شروع کر دیا، آپ نے مجھے چاٹنا شروع کر دیا، کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا ہے، قرآن مجید کی سمجھ دی ہے، اگر وہ اس سمجھ کو دنیا حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے تو پھر وہ کیا ہے کہ وہ شہد کے گڑھے میں سے نکل کر گندگی کو چاٹ رہا ہے۔ اور اس کے پاس جو لوگ آ رہے ہیں وہ دنیا دار لوگ ہیں، لیکن ان کا جی چاہ رہا ہے کہ ہم بھی
اللہ والے بن جائیں، ہم بھی دیندار بن جائیں، لہذا وہ اس کے پاس آ کے اس کا شہد چاٹ رہا ہے۔ اس کے لیے تزکیہ جو ہے ضروری سمجھا گیا ماضی قریب تک، لیکن اب آپ جو ہیں جتنے بھی علماء ہیں ان سے پوچھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اب وہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور اسی لیے یہ جو نیندار طبقہ جو ہے وہ ہمیں زیادہ نظر آتا ہے دنیا پرستی میں، دنیا کے لالچ میں۔ حالانکہ پرانا ایک محاورہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے رجال دین کے ہاں، نعم الامیر الی باب الفقیر، امیر المومنین مراد ہے کہ کوئی والی، کوئی بادشاہ، کوئی حاکم، وہ تو کسی درویش کے دروازے پر سجتا ہے، جچتا ہے، وبئس الفقیر الی باب الامیر، اور کوئی فقیر، کوئی درویش، کوئی اللہ والا وہ کسی حاکم کے دروازے پر جچتا نہیں ہے۔ لیکن خاص طور پر ہمارے جو سیاسی علماء ہیں، یعنی جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں اور جس طرح وہ دنیا داری کا ثبوت دیتے ہیں، اس سے تو عام دنیا دار کو بھی نفرت ہوتی ہے کہ ہیں یار اتنی گھٹیا بات، اتنی گھٹیا بات، اتنی گھٹیا بات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ساری حیثیتیں جمع تھیں۔ آپ مربی بھی تھے، مزکی بھی تھے، معلم بھی تھے، مدرس بھی تھے، آپ احکام کی تعلیم بھی دیتے تھے اور احکام پر عمل کر کے بھی دکھاتے تھے، آپ اعمال کی تلقین بھی کرتے تھے اور ان کی حکمتوں کو بھی واضح کرتے تھے۔ تو آپ کتابیں، یعنی ڈاکٹر صاحب صاحب کی رائے، اور یہ بھی اصل میں مولانا اصلاحی صاحب کی رائے ہے کہ تعلیم کتاب سے مراد تعلیم احکام ہے۔ قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوا تو اس میں اول صرف آیات نازل ہوئی، پورا مکی قرآن، اس میں آپ کو کوئی احکام نظر نہیں آتے۔ کوئی آتے نظر؟ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت، یا پچھلے رسولوں کی کہانیاں ہیں، واقعات ہیں کہ عبرت حاصل کرو اس سے، قوم نوح سے، قوم لوط سے اور قوم سمود سے۔ انہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا اور پھر ان کا یہ انجام ہوا۔ لیکن جب مدینہ منورہ تشریف آوری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر پے بہ پے احکام آئے۔ یعنی مکی دور میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تزکیہ کرایا، یعنی ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے نا، ایک آدمی وہ پیوریفائی نہیں ہوا، وہ اور وجود ہے، اس کی آؤٹ لک اور ہے، اس کی نیچر، اس کی تھنکنگ اور ہے، لیکن جب اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو اس کی تھنکنگ بدل جاتی ہے، اس کی آؤٹ لک بدل جاتی ہے، اس کی نفسیات بدل جاتی ہے۔ مولانا حالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا نا کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یعنی کیمیکل ریسپی کیا ہوتا ہے جو بالکل چینج کر دیتا ہے۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا۔ جب آپ اور میں سے کوئی میٹل نکالتے ہیں تو اس کے ساتھ مٹی بھی ہوتی ہے اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو بھٹی میں تپاتے ہیں، ایک خاص ٹیمپریچر پر جا کر وہ دھات جو ہے وہ پگھل جائے گی اور باقی چیزیں جو ہیں وہ نہیں پگھلیں گی، تو وہیں سے آپ اس کو علیحدہ کر لیتے ہیں، اب کیا ہے؟ پیور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ جو ہے وہ آرٹیفیشل نہیں ہے، یعنی یہ جو تصوف کے سکول میں، تصوف کے ادارے میں جو تزکیہ ہوا بالعموم وہ آرٹیفیشل تزکیہ تھا، اس میں بناوٹ تھی۔ کیا کیا گیا؟ ریاستیں کروائی گئیں، اچھا ایسے کر لو، یہ تمہیں ایسا نہیں کرنا، تم یہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ، تم یہ ایسے کر لو، تمہارے پر یہ ریاضت جو ہے لازم کی جاتی ہے، رزلٹ نکلے اس سے، مانتا ہوں۔ یعنی وہ چیز جس کو میں نے عرض کیا کہ کوئی فقیر حاکموں کے دروازے پر اچھا نہیں لگتا۔ علماء جو ہیں وہ درباروں میں گئے، ہمارے جو پرانے اصل صوفیاء کرام تھے وہ درباروں میں نہیں گئے۔ پاک و ہند کی تاریخ جو ہے وہ گواہ ہے کہ ہمارے یہ بڑے بڑے جو نام ہیں، خواجہ معین الدین اجمیری ہیں،
اور خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، تاریخ پڑھ کے دیکھیے کہ بادشاہ وقت نے ان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے تو انہوں نے ملنے کی اجازت نہیں دی۔ کوئی اشرفیوں کی تھالی لے کے آیا ہے، ملاقات کر کے پیش کرتا ہے، اس کے منہ پہ دے ماری ہے۔ یعنی اس تزکیے کے اس پروسیس میں سے گزر کر بہرحال اچیومنٹ تو ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایسی کوئی ریاضت نظر نہیں آتی۔ آپ کیا ہے، بس صرف قرآن مجید سنا رہے ہیں انہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید بھی اس طرح سنانا نہیں ملتا جیسے ہم سناتے ہیں کہ درس قرآن دے رہے ہوں آپ کا درس قرآن بھی نماز کے اندر ہوتا تھا۔ آپ موقع و محل کے مطابق جس چیز کی ضرورت ہے وہ آیات قرآن مجید کی نماز کے اندر تلاوت فرماتے تھے، صحابہ کرام بھی 10 بستہ پیچھے کھڑے ہوتے تھے اور براہ راست وہ ان سے استفادہ کرتے تھے۔ اصل چیز جو پیدا ہوئی ان میں کیا تھی؟ استقامت، ایمان پر استقامت، خواہ کوئی کھال ادھیڑ دے، خواہ کوئی جان سے مار دے، خواہ کوئی کولوں پر لٹا دے، خواہ وہ پتھریلی زمین پر گھسیٹے، وہ ہلے نہیں اپنی جگہ سے۔ یعنی ایسا پکا تزکیہ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس میں کہیں آپ کو کوئی خلا نظر نہیں آتا، کہیں کوئی دراڑ نظر نہیں آتی، کہیں کوئی جھول نظر نہیں آتا۔ وہ کیسے کیا؟ یہی آیات سنا سنا کر۔ پہلا حکم کیا دیا؟ مار کھاؤ اور ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ یہ مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ آپ پر کوئی تشدد کرے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا پاس کرتے ہوئے اس تشدد کا جواب نہ دینا زبان سے نہ ہاتھ سے، صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ یہ تزکیے کی ہائٹ تھی، ٹھیک ہے نا؟ آپ بلی کا بھی گھیرا ڈالیں بلی پر، اس کو کارنر کریں تو وہ پھر آپ پر جھپٹتی ہے کہ نہیں؟ مرتا کیا نہ کرتا، لیکن یہاں کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے جانیں دے دی لیکن اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ سوشل بائیکاٹس ہوئے، ڈٹے رہے۔ ہمیں کوئی دھمکی بھی دے دے کہ ایسا نہیں کرو گے تو ہم بائیکاٹ کر دیں گے، ہم فوراً اسی طرح پر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا جو تزکیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ قرآن مجید کے ذریعے تھا۔ خود بھی آپ نے ان کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا اور صحابہ کرام کو بھی یہی تلقین کی کہ راتوں کو اٹھ کر کھڑے ہو کر نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، یعنی اپنے دل کو، اپنے آپ کو یہ قرآن پڑھ کر سنایا کرو۔ اس سے جو انسان کا تزکیہ ہوتا ہے وہ لاجواب تزکیہ ہے۔ صحابہ کرام کا تزکیہ یہی تھا۔ تو یتلو علیہم آیاتہ، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اچھا، تلاوت آیات کی، تزکیہ کیا، اور پھر انہیں احکام کی تعلیم دی۔ مدنی زندگی میں تابڑ توڑ احکام آئے۔ کلائمیکس کیا ہے؟ شراب حرام ہو گئی۔ وہ لوگ شراب پیتے تھے، شراب کی انہیں ایڈکشن تھی۔ سائنس یہ کہتی ہے، میڈیکل کا علم یہ کہتا ہے کہ شراب ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے اور وہ جسم کا حصہ بن جاتی ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ لیکن کیا میریکل دیکھا اس فلک نے، اس آسمان نے، کہ شراب کی حرمت کا حکم آیا، جس نے ابھی پی تھی اس نے گلے میں انگلی پھیر کے الٹی کر دی، کیا کروں؟ جس کے گھر میں شراب کے مٹکے بھرے پڑے تھے، ظاہر پیسوں سے لی ہوئی تھی، ایک ایکسپینسو آئٹم ہے، اس نے مٹکے توڑ دیا۔
کیا بات ہے، ایک تاجر باہر سے بڑی اچھی کوالٹی کی شراب لے کے آ رہا تھا، شہر سے باہر اس کو خبر ہو گئی کہ شراب تو حرام ہو گئی ہے، سامان وہیں چھوڑ کر اپنا مال تجارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اللہ کے رسول میرے لیے کیا حکم ہے۔ اب تاجر لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو وہیں پر ضائع کر دو، یہ نہیں کہا کہ کسی اور جگہ غیر مسلم معاشرے میں جا کر بیچ آؤ۔ تو یہ جو بڑے تاجر ہوتے ہیں جب وہ کہیں باہر خریداری کے لیے آتے ہیں تو ایک بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے ان کی، اس نے وہ شراب وہیں پر ضائع کر دی۔ یہ ہے تزکیہ۔ جب تزکیے کے بعد یعنی احکام آتے ہیں تو انسان کے لیے عمل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، اور اگر تزکیہ نہ ہوا ہو تو پھر احکام انسان پر بڑے بھاری گزرتے ہیں۔ تو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، یعنی پہلے کا حال کیا ہے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ لیکن جو تزکیہ ہو گیا، قرآن مجید کی آیات اندر گئیں، کچھ میں کیا کرتا ہوں حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں کہ مدینے والوں نے تقاضا کیا کہ ہمیں آپ ایک قرآن پڑھانے والا دے دیں وہیں پر، تو آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کا انتخاب فرمایا اور انہوں نے ان کے ساتھ بھیج دیا۔ تو انہوں نے قرآن مجید صرف پڑھایا ہی نہیں، ان کے دلوں میں اتار دیا، ان کے اندر ان کے خون میں انجیکٹ کر دیا۔ جب قرآن اندر انجیکٹ ہوا تو شیر بن گئے۔ حالانکہ وہ کاشتکار قسم کے لوگ تھے، لڑائی بھڑائی ان کا مشغلہ نہیں تھا قریش کی طرح، لیکن انہوں نے قریش سے ٹکر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی اسائلم دی کہ اپنے سینکڑوں شہید کروا لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو وہ جو پانی پینے پر جھگڑا کیا کرتے تھے کہ پہلے میں نے پانی پینا ہے یا پہلے میں نے اپنے جانوروں کو پانی پلانا ہے، تو جنگ قادسیہ میں وہ منظر بھی فلک نے دیکھا، چشم فلک نے، کہ جب خون بہہ جانے کی وجہ سے کسی سپاہی کو پیاس لگی، اس نے پانی مانگا، مشکیزہ لے کر آدمی اس کے پاس پہنچا۔ پرانی تصویروں میں آپ دیکھتے ہوں گے طریقہ کار کیا تھا، کوئی گلاس وغیرہ کا رواج نہیں تھا، تو مشکیزے والا پہنچتا تھا، منہ کھولتا تھا، وہ یوں مشکیزہ اس کے منہ کے ساتھ لگاتا تھا، اس کے منہ میں پانی ڈال دیتا تھا۔ تو مشکیزہ لے کر آدمی پہنچا تو ایک اور نے پانی مانگ لیا، کہ نہیں پہلے اس کو پلاؤ۔ اس کے پاس پہنچا تو اور نے مانگ لیا، اس نے کہا پہلے اس کو پلاؤ۔ ہوتے ہوتے چوتھا آدمی اس نے پانی مانگا، چوتھے کے پاس مشکیزہ پہنچا تو وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا، بھاگتا ہوا تیسرے کے پاس آیا، وہ بھی دنیا سے جا چکا تھا، دوسرے کے پاس آیا، اس نے بھی جام شہادت نوش کر لیا تھا، اور پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی اس زمین پر نہیں تھا۔ یہ چینج، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ ہے تزکیہ، ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ قرآن مجید لینی شروع کر دیں، یعنی احکام جو ہیں وہ تو اس کی 4 سورسز ہیں، قرآن مجید ہے، سنت رسول ہے، پھر اجماع امت ہے، اور پھر اجتہاد ہے، اور وہ ہمارے کرنے کا کام نہیں، وہ اہل علم کے کرنے کا کام ہے۔ لیکن قرآن مجید کی مسلسل تلاوت کو اگر ہم اپنا معمول بنائیں، ان پرسوٹ آف گائیڈنس، یہ شرط ہے کہ قرآن مجید کو روزانہ پڑھیں، لیکن اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ محسوس کریں گے کہ دنوں میں آپ کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اگر آپ کا مزاج ذرا بہت گرم تھا تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے مزاج میں ٹھہراؤ آ گیا۔ اگر آپ بہت زیادہ کینہ پرور تھے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ تو قرآن مجید سے تزکیہ، اس سے ہدایت حاصل کرنا، یہی آیات ہیں۔ یہ قرآن مجید زندہ کلام ہے، اس میں بیان ہونے والی کوئی بات پرانی نہیں ہے، سب آج کی باتیں ہیں۔ اور وہ ساری حرکتیں کہ جو منافقین نے کی، جن کا یہاں سے پر ذکر آ رہا ہے، ہم اگر اپنے گریبانوں میں ساتھ ساتھ جھانکتے رہیں تو پتہ چلتا رہے گا کہ یہ حرکت بھی میں نے کی، یہ حرکت بھی میں نے کی۔
جب تک ہم قرآن مجید کا اطلاق دوسروں پر کرتے رہتے ہیں ہمیں ہدایت نہیں ملتی. جب ہم قرآن مجید کا اطلاق اپنے اوپر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر انسان کا دنوں میں تزکیہ ہوتا ہے. تو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. يا حامل القرآن